کے اندر سارے اصول موجود ہیں. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو اپنے لیے ایک بڑا مکمل اور بڑا جامع اور آئیڈیل دور سمجھتے ہیں. ویسے تو سارے خلفاء جو تھے خلفاء راشدین ان کے ادوار ہمارے لیے آئیڈیل اور وہ سب مثال ہیں، بہترین مثال ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پریکٹیکل فارم جو ہے نا وہ بہت زیادہ جامعیت رکھتی ہے. ایک بڑی تصویر انہوں نے بنائی معاشرے کی اور اس کو تمام اسلام کے اصولوں کو بڑی یکسوئی انٹیگریشن کے ساتھ بڑے مستحکم انداز میں نافذ کر دیا اور ایک انتہائی ٹھوس مضبوط اور استوار معاشرہ ہمارے سامنے رکھ دیا جس کے اندر دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کو انہوں نے ایسے سمو دیا جیسے کہ گلدستے میں آپ پھول چن چن کے رکھ دیتے. کوئی کلیش نہیں ہوا. ایران کی تہذیب آئی داخل ہو گئی، جذب ہو گئی. روم کی تہذیب آئی، جذب ہو گئی. پورے عرب کی تہذیب جذب ہوتی چلی گئی. ساری روایتیں جذب ہو گئی. ایک کامیاب معاشرہ اسی کو کہتے ہیں جس میں سب جذب ہونا شروع ہو جائے. وہ معاشرہ ناکام ہے جو خود جذب ہونے چلا جائے. کوئی نظام آیا ہم خود لڑک گئے، کوئی سسٹم آیا ہم خود پیچھے اس کے چل دیے. ہم اگر جذب ہو جائیں گے، ہماری ثقافت، تہذیب، تمدن یہ جذب ہو جائے گا تو ہم ناکام ہیں، کھوکھلے ہیں. اب دنیا کہاں جذب ہونے دیتی ہے اپنے آپ؟ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو دانتوں سے پکڑ کے رکھتی ہے. استفادہ کرتے ہیں، ٹیلنٹ لیتے ہیں ادھر سے ادھر، باصلاحیت لوگوں کو جگہ دیتے ہیں، مگر اپنی تہذیب پر سمجھوتا نہیں کرتے، اپنی ثقافت کو اپنے نقصان نہیں پہنچنے دیتے، اپنی لینگویج کو، اپنے کلچر کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے. یہ زندہ معاشرے ہیں جو پوٹینشیل سے بھرے ہوئے ہیں. یہ خود جذب نہیں ہوتے، دوسروں کو جذب کر لیتے ہیں. یہ کیفیت سب سے بڑی، سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی. پوری دنیا کو جذب کرتے جا رہے تھے اپنے مان. ایران کی، روم کی بڑی بڑی تہذیب کو جذب کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کا قائد، ان کا رہبر اور رہنما ایک مکمل اور پرفیکٹ شخصیت تھا. وہ اندر و باہر سے اتنے مکمل انسان تھے کہ ان کے اندر کہیں بھی کوئی کجی نہیں تھی. وہ خود ایک بڑے ہی بہت بڑے علم کے حامل تھے، بہت بڑے ویژن کے مالک تھے، عبقری شخصیت کی ایک بہترین مثال تھے اور پوری دنیا پر، تمام پورے نظام حکومت پر یکساں نظر رکھنے کی ان میں صلاحیت. اندر ان کے اخلاص، ہمدردی، وفاداری اور خوف خدا اور خود شناسی کی بہترین صلاحیتیں موجود تھیں. بڑا پوٹینشیل تھا اس وقت. دیکھیں ایک دفعہ جا رہے ہیں، بڑا لشکر ساتھ ہے، بہت بڑا لشکر ہے اور روزانہ فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں. سپر پاور بن گئے مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کی سپریم پرسنالٹی بن گئے، سب سے بڑی شخصیت، پوری دنیا پہ ان کا راج چل رہا. بڑا لشکر ہے. تو جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے، ویران سا مقام تھا. تو وہاں پر آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے، ایک پتھر پر، اور اتر کے رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ امیر المومنین رو کیوں رہے ہیں؟ تو خوشی کا وقت ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی خطرہ اب رہا نہیں ہے، امیر المومنین رو کیوں رہے ہیں؟ کچھ لوگ آگے آئے، کہنے لگے یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے رونا آ گیا. کہا وجہ کیا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ کہا رونا اس لیے آ گیا کہ میں اس جگہ سے، جہاں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اس جگہ نے مجھے میری ماضی کی ایک بات یاد دلا دی. اس نے میرے ماضی کو میرے سامنے رکھ دیا. یہاں سے میرا ماضی وابستہ ہے. میں یہاں کبھی آتا تھا,
بچپن میں آتا تھا. جب میں چھوٹا تھا کبھی یہاں آیا ہوں اور والد کے ساتھ آیا. بکریاں تھیں کچھ، والد چراتے تھے، مجھے ساتھ لے لیتے تھے. ہم ابا بیٹے یہاں پہ بکریاں چراتے تھے. اور جب میں ذرا سی کوئی غلطی کرتا تھا میرا باپ مجھے ایک کوڑے سے مارتا تھا، کہتا تھا چلو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھو بکری. تو اس طرح مجھے مار پڑتی، ڈانٹ پڑتی تھی، اور میں بکریوں کو ادھر ادھر سے کھینچ کھینچ کے لاتا رہتا تھا. یہ وہ جگہ ہے. آج جب میں یہاں سے گزرا ہوں تو آج میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اے عمر، اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اے عمر، کل تو یہاں اس جگہ اپنے باپ کے ہاتھ سے کوڑے کھاتا تھا. کل تو چند جانوروں کو، بکریوں کو سنبھالتا تھا اور تجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. آج تیرے رب نے تیرے اوپر کتنا فضل کر دیا، اتنا بڑا لشکر تجھے مل گیا، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا اقتدار تیرے رب نے، تیرے مالک نے تجھے دے دیا. آج تو کہاں پہنچ گیا؟ کل بکریاں چرانے پہ اپنے والد کی ڈانٹ اور مار کھانے والے، آج تو اتنا بڑا امیر المومنین بن گیا. اللہ کا شکر ادا کر، اپنی حقیقت کو پہچان. دیکھیں یہ پرفیکٹنیس ہے، یہ کسی انسان کا وہ شعور ہے جو اندر سے انسان کو مکمل کرتا ہے. یہ اصل تربیت ہے. یہ شعور جس کے اندر ہوتا ہے وہ لوگ پھر بگڑتے نہیں ہیں، بدلتے نہیں. بگڑنا دور کی بات ہے، بدل بھی نہیں سکتے. ان کا ہر قدم خیر کی طرف اٹھتا ہے. وہ کبھی دوسروں کے لیے شر نہیں بن سکتے، وہ دوسروں کے لیے زحمت نہیں بن سکتے. جو اپنی حقیقت پہ نظر رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے آگے جھکے ہوتے ہیں، جو اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، ان میں خلوص آتا ہے، ان میں عاجزی آتی ہے، ان میں انکساریت. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو بندوں کے ماڈل پیش کیے ہیں ہمارے سامنے. قرآن نے یہی انسان تو پیدا کیے ہیں، اور انہی انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے قرآن نازل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں. ہونا جو ہے نا، یہ پورا اندر کا نظام ہے. ان میں کہیں سے خود بینی نہیں ہوتی، خود پسندی نہیں ہے. وہ اترا کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، وہ لوگوں کے سامنے اکڑتے نہیں، وہ اپنی باتوں پہ اڑ نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے، اور وہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے. ہمیشہ جب حق اور سچ کی بات، ہمیشہ اپنی غلطی کو قبول کرنا، یہ ان کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے. آسان ہوتا ہے کہ جتنا کہ کوئی شخص اپنے کارنامے گنائے ان کو منواتا ہے، اور اپنی غلطی کو مان لینے میں وہ زیادہ شتابی اور بےتابی دکھاتے ہیں بنسبت اس کے کہ اپنے کسی کارنامے کو پروجیکٹ کریں، اپنی خوبیوں اور کمالات کے دعوے کریں. اس کے مقابلے میں معترفانہ قسم کی سوچ اور فکر ان کے اندر ہمیشہ چھائی رہتی ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم ہمبل پرسنز کہتے ہیں. قرآن نے ایک لفظ میں بیان ہونا. تو یہ دنیا میں جب لوگ تھے، اللہ وہ تو ہن برستا تھا انسانوں پر، ہن برستا. اس وقت زمین نے اپنے خزانے کھولے ہوئے تھے، آسمان نے اپنی برکتیں اڈیل دی تھی. لوگ غربت اور افلاس اور تنگی اور بدحالی میں بھی سکون کی نیند سو جاتے تھے، اور انہیں کوئی خوف، کوئی ہراس، کوئی تکلیف نہیں. انہیں معلوم تھا کہ ہمارا امیر جاگ رہا ہے، ہمارا حکمران بیدار ہے، وہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. جتنے ہم اس وقت مجبور اور لاچار ہیں، جتنے ہم پریشان ہیں، اس سے زیادہ ہمارا امیر پریشان ہے.